کاروبار میں شدید نقصان کے بعد سلیم اپنی بیوی نادیہ اور 2 بچوں احمد اور علیزے کے ساتھ شہر کے ایک کونے میں واقع ایک پرانے سستے سے مکان میں منتقل ہوا۔ مکان چھوٹا تھا، صرف 2 کمرے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور ایک پرانا باتھ روم۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس مکان میں سورج کی روشنی دن بھر نہیں آتی تھی۔ گھر ہمیشہ نیم تاریک اور ٹھنڈا رہتا۔ پڑوسیوں نے سلیم کو خبردار کیا، یہ مکان منحوس ہے، یہاں کوئی زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ لیکن سلیم نے ان باتوں کو وہم قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ پہلے 2 دن سب ٹھیک رہا۔ نادیہ نے گھر کو صاف کیا، بچوں نے کھیل کود شروع کی اور زندگی معمول پر آنے لگی۔ تیسری رات کے تقریباً 2 بجے نادیہ کی آنکھ کھلی۔ اسے واش روم جانا تھا۔ وہ اٹھی تو اس کی نظر دروازے کے پاس پڑی پرانی کرسی پر گئی۔ کرسی پر احمد بیٹھا تھا، نظریں جھکائے جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ نادیہ حیرت سے بولی، احمد، یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیکن احمد نے کوئی جواب نہ دیا اور اگلے لمحے وہ کرسی سے غائب ہو گیا۔ نادیہ گھبرا کر کمرے میں دوڑی اور دیکھا احمد اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس رات کے بعد عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علیزے دیواروں سے باتیں کرتی نظر آتی، احمد کمرے میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہنسنے لگتا۔ نادیہ سلیم کو بتاتی رہی، یہ مکان ٹھیک نہیں، کچھ تو ہے یہاں۔ لیکن سلیم ہر بار یہی کہتا، یہ بس تمہارا خیال ہے، بچے شرارتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک رات سلیم کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کا شک ختم کر دیا۔ ایک رات سلیم اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ نادیہ دوسرے کمرے میں بچوں کو سلا رہی تھی۔ سلیم نے اخبار کا صفحہ پلٹا ہی تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی سامنے کھڑا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دیوار پر ایک چہرہ ابھرتا جا رہا تھا، سیاہ، بھیانک اور سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا۔ سلیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ کرسی یکدم ہوا میں اٹھ گئی اور تیزی سے گھومنے لگی۔ سلیم کا جسم بے قابو ہو چکا تھا۔ چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ دوسرے کمرے میں نادیہ کو اچانک فرش پر کچھ گرنے کی زوردار آواز آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا سلیم فرش پر گرا ہوا تھا۔ کرسی ٹوٹ چکی تھی اور اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ نادیہ نے سہارا دیا، لیکن سلیم بس اتنا بولا، اب مجھے یقین آ گیا، یہ گھر خالی نہیں ہے۔ اسی واقعے کے اگلے دن وہ سب گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی وہ مکان ویسا ہی خالی پڑا ہے۔ جو کوئی بھی وہاں رہنے آتا ہے، کچھ دن میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ کچھ گھر صرف مکان نہیں ہوتے، وہ قبضے میں ہوتے ہیں کسی اور کے۔